محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس رب العزت والجلال نے ہم سب کے نفع کے لیے، ہم سب کے فائدے کے لیے ہماری زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کی برکت عطا فرمائی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے رمضان کے مہینے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ ہر چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر دو پہلو ضرور ہوتے ہیں۔ ایک نفع والا پہلو بھی ہوتا ہے، ایک نقصان والا پہلو بھی ہوتا ہے۔ آپ دوا اپنے فائدے کے لیے کھا رہے ہیں، اپنے نفع کے لیے کھا رہے ہیں، تو یہ دوائی، یہ انجیکشن، یہ بوتل ہمارے آپ کے لیے نفع اس وقت بنے گا جب ڈاکٹر کی ہدایت پر ہم عمل کریں گے، اور اگر ہم نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، اس کی بتائے ہوئے پروسیس پر ہم نہیں چلے، تو پھر جو دوا ہمارے لیے نفع بخش ہونی چاہیے تھی، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دوائی سے ہی ان کو ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ ابھی حال فی الحال میں ایک موت ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ اس وقت کھانی ہے، پین کلر دے رہی تھی اس کو، تو وہ بندہ ساری ایک ہی سانس ساری پین کلر کھایا جاتا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں پین کلر کتنی نقصان دیتی ہے، اور وہ بھی ساری ایک ساتھ کھا لے تو ہوا کیا، کڈنی فیل ہو گئی اور کچھ ہی دنوں میں بندہ چلتا بنا۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ رمضان کو ہم اپنے لیے نفع بخش بنانا چاہیں یا نقصان والا بنانا چاہیں۔ اگر نفع بخش ہے تو بڑے مبارک ہیں وہ لوگ، اور اگر ہم نے خود اپنی غفلت اور سستی سے اس مبارک مہینے کو اپنے لیے فائدے کا ذریعہ نہ بنایا، اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہ بنایا، تو پھر ہمارے لیے کون سی ایسی گھڑیاں آئیں گی کہ پھر ان گھڑیوں میں اور ان مہینوں میں ہم یہ امید لگائیں کہ اب وہاں تو ہمارا کچھ ہو نہ سکا، یہاں کچھ ہو جائے۔ مشہور حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں اور ہر قدم پر آقا فرما رہے ہیں آمین آمین آمین۔ ظاہر سی بات ہے، امام صاحب اس پہ قدم رکھیں، زور سے کہنے لگے آمین آمین، تو کسی کی ذہن میں یہ سوال تو آنا ہے نا کہ بھئی مفتی صاحب یہ آمین آمین زور سے کیوں کہہ رہے ہیں، آج سے اس سے پہلے تو کبھی نہیں کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین آمین آمین، خطبے سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہو گئے، جمعے کی نماز پڑھا دی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ نے سوال تو کر لیا، یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے تو ایسی بات نہیں دیکھی، آپ نے ہر قدم پر آمین آمین کہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آیا تھا اور آ کے کہہ کے گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا سکے، وہ کہہ رہا تھا یہ اللہ اسے ہلاک کر دینا، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے، تو پھر جبرائیل کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اتنا کام کر بیٹھے؟ اللہ نے تو بھیجا ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ 3 بد دعائیں کرنے کے لیے اللہ نے اس وقت یہاں پر بھیجا ہے۔ اور معلوم ہے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا علماء کرام نے، وہ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔
जुमे के दिन एक वक्त ऐसा आता है, तो अब उलमा इकराम ने बड़ी मेहनतें की हैं उस घड़ी को तलाश करने के लिए। कुरान की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में, सहाबा के आसार की रोशनी में उस घड़ी को तलाश करने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। कुछ उलमा तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो घड़ी कि जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर कदम रखता है, वो घड़ी अल्लाह के यहाँ कबूलियत की होती है। लोगों ने पूछा दलील क्या है आपके पास? कि वो जिब्राइल आया था ना बद्दुआ करने के लिए, वो वही घड़ी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रख रहे थे। तो ये इस बात की दलील है हमारे पास कि अल्लाह ताला उसी घड़ी में भेज रहा है कि अल्लाह के यहाँ जो घड़ी कबूलियत की होती है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ क्या कम थी जी? ये जो फरिश्तों का सरदार और हर नबी के ऊपर वही उतारने की खिदमत पर अल्लाह ने उस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात, हजरत इसहाक, हजरत यूनुस, हजरत यहया, जकरिया, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर वही लेकर उतर रहा हो वो फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार। तो उस फरिश्ते की क्या बद्दुआ कम थी? वो बद्दुआ करे, कोई शक व शुबा नहीं है उस बद्दुआ के कबूल होने में, लेकिन उस बद्दुआ को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है ना, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अल्लाह जिब्राइल जो बद्दुआ मांग रहा है ना, ये ठीक है, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूं, अब मैं भी तुझसे ये कहता हूं कि अल्लाह इस बद्दुआ को कबूल फरमा ले और हलाक हो जाए वो बंदा कि जो रमजान का महीना, मुबारक महीना पाए और फिर भी उसकी मगफिरत ना हो, वो हलाक हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए। भाइयों, बड़े डरने वाला मकाम है। हम इस खुशफहमी में मुब्तला न रहें कि रोजा रख रहे हैं साहब, हम इस खुशफहमी में मुब्तला न रहें कि जी हम तो तरावी भी अदा कर रहे हैं, हलाल रोजी से रोजा अफ्तार कर रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, न मालूम हमसे कौन सी ऐसी खता हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी सारी इबादत को हमारे बुमर मार दे। शैतान से एक ही खता तो हुई थी ना, शैतान से एक ही गलती तो हुई ना कि जी ना बाबा ना मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। एक खता हुई, अल्लाह ने हजारों साल की इबादत मुंह पे मार दी और हमेशा के लिए उसे रांदा बारगाह कर दिया, हमेशा के लिए मरदूद कर दिया, हमेशा के लिए रजीम कर दिया कि तेरे ऊपर लानत बरसे और तमाम ईमान वाले तेरे ऊपर लानत बरसाएं। कहां चली गई हजारों साल की इबादतें? कहां चले गए हजारों साल के सजदे? कहां चले गए हजारों साल के रुकू? और अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोना और गिड़गिड़ाना इसलिए कहा जाता है कि एक तरफ इबादतें भी हो रही हो और दूसरी तरफ अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना भी ऐसा हो रहा हो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे सजदे भी कर रहे हैं, आका के अल्लाह के सामने लंबी लंबी रातों में खड़े हो रहे हैं और सहाबा कहते हैं कि आका के पैरों पर वरम आ जाता, सूजन आ जाती थी, और फिर भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रोते थे, ऐसे रोते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में नमाज अदा की, तहज्जुद की। जब सजदे में आए, मैंने अपने पैर सुकोड़ दिए और सजदे में पड़ करके रोते रहे और मैं अपना कलेजा थाम करके बैठ गई कि कहीं इतना लंबा सजदा कर लिया है, कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टटोल के देखा तो आपने अपना पैर मुबारक हिला दिया, मेरे दिल में दिल आया। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक सर सजदे से ऊपर को उठाया और मैंने आपके सजदे की जगह जब हाथ फेर करके देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से वो जगह सारी तर हो चुकी थी। कितना लंबा सजदा किया होगा और कितने आंसू आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहाए होंगे। आखिर क्या वजह है कि आका इतना रो रहे हैं?
آخر کیا وجہ ہے کہ سجدے میں اتنا آپ گڑ گڑا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے رونے لگے. دونوں فرشتے زاروں قطار رو رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جبرائیل تم فرشتوں کے سردار ہو اور اتنا مقرب اتنا تقرب تمہیں حاصل ہے، اور میکائیل تم بھی اللہ کے مقرب فرشتے ہو، یہ رونے والی کیا بات ہے؟ یہ رو کیوں رہے ہو آج؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، ہمیں اللہ نے فرشتہ بنایا ہے، گناہوں سے معصوم ہے، نور سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہمیں یاد آ گئی، اللہ کا ایک طریقہ ہمیں یاد آ گیا، اس کی وجہ سے ہمیں رونا آیا ہے. کیا وجہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو شیطان تھا نا، یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے، کان من الجن، قرآن فرماتا کہ یہ جناتوں میں سے تھا. اور پہلے انسانوں سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھے، دوسرے نمبر پر انسان آیا ہے، انسان سے پہلے جنات آباد تھے. تو اس نے اپنے شیطان ہونے سے پہلے بہت زیادہ عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر کے آسمانوں میں بلا لیا اور فرشتوں کی صف میں لا کر کے کھڑا کر دیا اسے، کہ اب یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے لگا، فرشتوں کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، فرشتوں کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، اور کبھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، کبھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے. اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اسے خفیہ تدبیر کہا جاتا ہے، اسے خفیہ ایجنسی کہا جاتا ہے. اللہ کی تدبیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج چاہے کتنے بھی سجدے کر لے، کتنے بھی رکوع کر لے، اور کتنی بھی میری بڑائی میری پاکی بیان کر لے، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بدتر، سب سے زیادہ بگاڑنے والا اور سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والی ہستی بننا ہے. اس کو اللہ کے کارخانے میں یہ نظام چل رہا تھا جسے کہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر. اللہ کی خفیہ تدبیر جب اس کے اوپر غالب آئی تو اللہ نے ہزاروں سال کے سجدے، رکوع اور ہزاروں سال کی عبادتیں اللہ اس کے منہ پر مار دی. ہمیں بھی اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ ہم بے شک اللہ کے فرشتے ضرور ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ضرور ہیں، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کا کچھ نہیں پتا کہ کب کس کے خلاف اللہ کی خفیہ تدبیر چل جائے اور اس کے سجدوں کو اللہ ٹھکرا دے، اور اس کے رکوع کو اللہ اس کے منہ پر مار دے، اس کی عبادت کو اللہ اس کے منہ پر مار دے. کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکوع میں رو رہے ہیں اور کبھی سجدے میں رو رہے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں کتنی فکر کرنی پڑے گی. تو بھائیو، ہم اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، خوشی بھی ہے اس بات کی کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے جو نیکی کا ذریعہ ہے، جنت کمانے کا ذریعہ ہے. بے شمار اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرتا ہے، دوزخی بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے. لیکن گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. گارنٹی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور لکھت روپ میں تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا نظام چلانے والا. ہاں، اللہ نے کچھ ایسے قرینے بتا دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کچھ باتیں بتا دی ہیں کہ اگر ہم انہیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے گا. ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھا برتاؤ کرنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے ذہن میں پوزیٹو سوچنا، یہ اس کا مہینہ ہے. اور پھر اس کی برکتیں بھی بڑی عجیب عجیب دیکھنے کو ملتی ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو صفت رکھی ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہو، ایک دوسرے کے لیے اچھا کرو، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی عادت بھی یہی ہے۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی جانتا نا اپنے بارے میں کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا، ہر کوئی جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر میری زندگی کی کتاب میرے اپنوں کے سامنے کھول کے رکھ دی گئی نا تو وہ میرے چہرے پہ تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہماری اصلیت تو یہ ہے کہ ہم تو اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہماری اصلیت تو یہ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالی ہماری اوقات، ہماری اصلیت سے جانتا ہے نا کہ یہ اگر سجدے میں بھی پڑھا ہے تو سوچ کیا رہا ہے، یہ رکوع میں بھی اگر جھک رہا تو سوچ کیا رہا ہے، یہ میرے گھر میں تو آیا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر کے اور سب کو سلام کرتے ہوئے آیا تو ہے، لیکن میرے گھر میں آنے کے باوجود بھی اس کے دل میں کیا چکی کا پارٹ گھوم رہا ہے، یہ اللہ سب جانتا ہے نا۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہماری عبادت ایک طرف رکھ دی جائے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو احسان ہیں ادھر رکھ دی جائیں۔ تو اللہ کی جو نعمت ہے نا یہاں پر، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صرف نمک اٹھا لی جائے۔ کیا اٹھا لیا جائے؟ صرف نمک اٹھا لیا جائے تو اللہ کے جو احسانات ہیں نا یہ ہمارے اوپر، اللہ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر اور یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ایک طرف ہمارے گناہ ہیں، ایک طرف اللہ کے احسانات ہیں، ایک طرف ہماری نافرمانیاں ہیں، ایک طرف ہمارا کالا پن ہے، سیاہ اعمال ہیں ہمارے، اور ایک طرف اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہماری زندگی قیامت تک بھی ہو جائے اور نہ قیامت تک سجدے میں پڑھ کر رگڑ رہے ہوں تو اللہ جو نمک والی نعمت ہمیں دے رہا ہے اس نمک والی نعمت کا بھی بدلہ ہم چکتا نہیں کر سکتے۔ پانی تو بہت بڑی نعمت ہے، کپڑے بہت بڑی نعمت ہیں، کھانا پینا بہت بڑی نعمت ہے، صرف نمک کو ہی لے لیا جائے نمک کو تو نمک جیسی نعمت کا بھی ہم اللہ کے یہاں کوئی چکتا حساب نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری حقیقت ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی پتہ نہیں کس کے نصیب سے، کس کے مقدر سے اور کس کی دعاؤں سے کون سی ایسی ہماری ضرورت ہے جو پوری نہ کر رہا ہے۔ کپڑا ہمیں پہننے کو دے رہا ہے، شام کو دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پر لگی ہوتی ہیں، اور رات کو جب عشاء کے بعد سوتے ہیں کتنی میٹھی نیند آ جاتی ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور کاروبار پر جاتے ہیں، کاروبار ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، زمانے میں دنیا میں اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، یہ ساری کی ساری اس وقت بھی اللہ دے رہا ہے جب اللہ کو ہمارے نام اعمال کا بھی پتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو اللہ ہمارے ساتھ کتنی غم خواری کا معاملہ کر رہا ہے، اب اس سے اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ ہمارے ساتھ کتنا غم گساری کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ کتنا نبھانے والا معاملہ کر رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کتنا درگزر والا معاملہ کر رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر بندے کے اوپر نعمتوں کی الگ الگ داستان ہے، الگ الگ کہانی ہے۔ ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میرے اوپر کیا ہے، میرے اوپر کیا ہے، اور میں اللہ کی بندگی کتنی کر رہا ہوں، ہر بندہ سوچ سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کہیں رسوا نہیں کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے، ہر طریقے سے دیتا ہے۔ ایک طاقت یہی غم گساری والی اور غم خواری والی، ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہنا، ایک دوسرے کے لیے بہترین چاہنا، ایک دوسرے کے لیے پوزیٹو سوچ رکھنا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ کی قسم ہم اپنی عبادتوں سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ طاقت اور یہ صفت پر ہم چل رہے تو اس صفت کی برکت سے اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے گا جہاں ہم اپنی عبادتوں سے نہیں پہنچ سکتے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا،
ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، پیسے بھی بہت چھوڑے، دولت بہت چھوڑی، زمین جائیداد پراپرٹی دنیا بھر کا دھندا خوب چھوڑا۔ ایک لڑکا جوان، نہ لڑکی کوئی اور نہ اس کے علاوہ کوئی لڑکا، وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر کمائے دولت ہاتھ میں آتی ہے تو پھر بے دردی کے ساتھ اڑائی جاتی ہے۔ جب ابا کی کمائی اولاد کے ہاتھ میں بے کمائی آتی ہے نا تو ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن کیسے مناظر سامنے آ رہے ہیں، اور جب یہی بیٹا کماتا ہے نا پھر ایک ایک روپیہ نا بڑی چاٹ چاٹ کے صاف خرچہ کرتا ہے، اور چاٹ چاٹ کے صاف کر کے تہ خانوں میں لگا کر کے رکھتا ہے۔ تو یہی اس بچے کے ساتھ ہوا، دولت باپ نے بہت چھوڑی تھی، باپ نیک آدمی تھا، ماں بھی بڑی نیک تھی، یہ غلط صحبت میں پڑ گیا، پیسہ بغیر کمائے آیا، جوانی میں شباب میں ایسا پڑا، اور شراب نشہ کبھی وہاں جا رہا ہے کبھی وہاں جا رہا ہے، دنیا کا کوئی گندا کام اس نے نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو، بدکاری، بدفعلی، نماز چھوڑنا، ماں باپ کی نافرمانی، ماں کو دھکے دینا، ہر گناہ کا کام اس نے کر لیا۔ ماں سمجھا رہی ہے کہ بیٹا یہ زندگی اچھی نہیں ہے، بیٹا یہ بڑی گناہ والی زندگی ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ماں کی بات کو ادھر سے سنتا ادھر کو ٹال دیتا، ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے اس باپ کی ساری دولت پر پانی پھیر دیا، ساری دولت ختم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بیٹھ کے تو قارون کا خزانہ بھی آدمی کھا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ بیمار پڑ گیا، بیمار۔ اب میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا غمخواری کا معاملہ کرتا ہے، کیسا نبھانے والا معاملہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اس پہ میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ بیمار پڑ گیا، ماں پھر کہہ رہی ہے کہ بیٹا اب تو توبہ کر لے، اب تو تجھے بیماری نے گھیر لیا ہے، اب تو تجھے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر بھی سر پر جوں نہیں رنگ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل جب پتھر ہو جاتا ہے، دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی نصیحت کر لے، کوئی بھی بات کر لے، پھر دل پر اثر نہیں کرتی ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ آخری وقت آ گیا اس نوجوان لڑکے کا، آخری وقت۔ اب آخری وقت میں پھر ماں کہنے لگی کہ بیٹا اب تو توبہ کر لے، اب تو تجھے معافی مانگنی چاہیے اپنے رب سے۔ تو بچہ رو کے کہنے لگا کہ اماں جان میں معافی تو مانگ لوں گا، توبہ تو کر لوں گا، لیکن میری حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے تو توبہ بھی کرنی نہیں آتی ہے۔ کیسے میں توبہ کروں؟ آج تک میں نے اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکایا نہیں، پیشانی تو دور کی بات ہے، کبھی دل بھی میرا رب کی طرف نہ جھکا، تو میں کیسے اس سے توبہ کر لوں؟ کیا مجھے معاف کر دے گا وہ؟ اچھا چلو میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا۔ آپ ایک کام کریں اماں جان، آپ جو ہے نا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں، جن کا مقام و مرتبہ ولایت میں صحابہ کے بعد اول پوزیشن پر ہے۔ وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جن کے استاد کئی سو صحابہ ہیں، وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ میرا مقدمہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر کے جائیں، اور یہ جو بیوہ خاتون ہیں یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں میں جایا کرتی تھی، بیانوں کی مجلسوں میں، تقریروں کی مجلس میں یہ جایا کرتی تھی۔ تو کبھی کبھار وقتاً فوقتاً یہ خاتون اپنے بیٹے کا ذکر خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بھی کر دیا کرتی تھی کہ جی میں بیوہ عورت ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے اور اس کی یہ حالت ہے، آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے۔ میں بھی دعا کر رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، لیکن وہ توبہ کرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جی ٹھیک ہے، اللہ اسے ہدایت دے۔ اب یہ ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آ رہی ہے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے کہہ رہی ہے کہ جی وہ میرا جو بچہ تھا نا، جو میرا بیٹا تھا، آج اس کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ جاگنی کے عالم میں ہے، سکرات کا عالم اس کے اوپر ہے، اور اب جان نکلی کی پوزیشن میں ہے۔ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلا لیجئے، وہ آ جائیں تو میں ان کے سامنے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتا ہوں۔ وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، میری سفارش لگا دیں گے، ہو سکتا ہے ان کے صدقے طفیل میں میرا کام بن جائے۔
حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ماں نے مقدمہ رکھا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ خاتون معاف کرنا، میں تمہارے بیٹے کے پاس جا نہیں سکتا، ایسے گناہ گار، ایسے رذیل اور کمینے آدمی کے پاس نہیں جا سکتا کہ جس نے آج تک اپنی ماں کی بات نہ رکھی ہو تو وہ میری کیا بات رکھے گا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ جاؤ جاؤ چلی جاؤ، اور مرتا ہے تو مر جائے، میں نہیں جاتا۔ اب دیکھو ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہی ہوتی ہے نا۔ ماں روتی ہوئی آئی وہاں سے، آنسو بہاتی ہوئی آئی، تھوڑا سا دل لے کر کے آئی اور بیٹے سے آ کے کہا بیٹا تو بڑا کمینہ انسان ہے، بیٹا تو بڑا نالائق انسان ہے، پوری زندگی میں تجھے توبہ کو کہتی رہی، پوری زندگی تو نے توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اور تو کبھی واپس نہیں آیا، راتوں دن اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، راتوں دن شراب میں مست رہا، کباب شراب میں مست رہا، نائٹ کلبوں میں جاتا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، میں بلاتی رہی تو نہ آیا، اور میں تجھے کوشش کرتی رہی کہ خواجہ صاحب کی مجلس میں چل، تو کل ان کی مجلس میں نہ گیا، آج میں ان کو تیری مجلس میں لانا چاہتی تھی، آج انہوں نے انکار کر دیا، تو تیرے لیے تو راستہ بند ہو گیا۔ نوجوان بچہ رونے لگا، بیمار تھا، رونے لگا، اور روتے روتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ، میں مانتا ہوں میں تیرا بگڑیل بندہ ہوں، میں مانتا ہوں کہ تیرا بھگوڑا غلام ہوں، تیرا نافرمان بندہ ہوں، لیکن اے اللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو مجھے معاف کرنے کے لیے حسن بصری کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے اگر معاف کرنے پہ آ جائے تو دنیا کے سارے قاعدے قانون دنیا اور دنیا والوں کے لیے، تیرے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، تو کسی بات کا، کسی انسان کا اور کسی وزیر کا، کسی بادشاہ کا تو پابند نہیں ہے۔ اے اللہ میں اپنی تمام تر معاصی والی زندگی تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، اے اللہ میرے کٹورے میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، میرے نام اعمال سیاہ ہو چکا ہے اور گندہ ہو چکا ہے، اے اللہ تیرا یہ نکارا بندہ تیری خدمت میں آ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں۔ ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں اس ماں کے ہاتھ کو اور اس ماں کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، اے اللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جتنا یہ ماں مجھ سے پیار کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ تو مجھے پیار کرتا ہے، میرے مولا یہ مجھے تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی تو تو کیسے مجھے تکلیف میں دیکھنا چاہ سکتا ہے؟ اے اللہ میں سچی پکی توبہ کر رہا ہوں، اور اے میری ماں میں جا رہا ہوں دنیا سے، اور تم بھی میرے لیے دعا کرنا، لیکن دو نصیحتیں میری یاد رکھنا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ میرے عذاب کی وجہ سے، اور جتنا بڑا میں اللہ کا بگڑا ہوا بندہ ہوں، جتنا ناکارہ اور جتنا گناہگار بندہ ہوں، میرے اوپر اتنا خطرناک عذاب نازل کیا جائے، ہو سکتا ہے میرے اگل بگل میں آگے پیچھے اوپر نیچے جو مردے سوئے ہوئے ہوں، جو مسلمان قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے میری وجہ سے ان کو تکلیف ہو۔ اے ماں میں مر جاؤں تو میری قبر گھر کے کسی کونے میں بنا لینا، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن مت کرنا۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے، اور دوسری نصیحت میری ماں آپ سے یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو یہ جو آپ کا ممتا والا، ماں کے پیار والا دوپٹہ ہے نا، کہ جو ہمیشہ ماں کا دوپٹہ، ماں کی اوڑھنی اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، میں آپ سے دوسری گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں باندھنا میرے مرنے کے بعد، اور اس شہر کی گلیوں میں، کوچوں میں، راستوں میں مجھے میرے مرنے کے بعد ایسے گھسیٹنا کہ جیسے مرے ہوئے کتے کو گھسیٹ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ کہا نا تو ماں کی چیخ نکل گئی کہ بیٹا تو ایسے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میری زندگی کو جو گزر گئی ہے وہ نوجوان دیکھیں جو
زندگی کو جی رہے ہیں اور یہ عبرت حاصل کریں، یہ سبق حاصل کریں کہ دیکھو یہ ہوتی ہے اللہ کے نافرمان والی زندگی، کہ جاتے جاتے بھی کتنا ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ماں سے یہ نصیحت تو کر دی، لیکن ماں کیا اس بات پر، اس وصیت پر عمل کرنے والی تھی؟ بس اتنی نصیحت کر کے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ تھمایا اور ماں سے کہا ماں آپ گواہ رہنا، کل قیامت کے دن اللہ اگر میری گواہی پر اور میری توبہ پر اور میری معافی پر کوئی گواہ مانگے نا تو اے ماں میں صرف آپ کو کھڑا کر دوں گا، اور آپ میری گواہی جب دیں گی، توبہ کی گواہی جب دیں گی تو آپ کی گواہی میری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں ماں کے ہاتھ پہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا کہنے کے بعد میں روح بدن سے نکل گئی اور بچے کا، نوجوان کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ ماں روئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہنے لگی میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل کفن وغیرہ کا انتظام کر دیں۔ وہ آئے، انہوں نے غسل وغیرہ کفن وغیرہ پہنا دیا۔ اب نماز پڑھانے کا نمبر آتا ہے کہ جی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ نے کسی سے کہہ رکھا ہے؟ تو ماں کی مامتا ہی، ماں کے دل میں پھر امید جاگی اور ماں سیدھی اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچی۔ پیر صاحب کون تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ماں پہنچی اور پہنچنے کے بعد میں تھوڑی دیر روئی اور رو کے کہنے لگی کہ خواجہ صاحب جس بچے کی توبہ اور معافی کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی، میرے اس بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب آخری میں آپ سے امید یہ لے کے آئی ہوں کہ میرے اس بچے کی آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ آپ اگر جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ معاف کر دے۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں بھائیو اپنی صحبت ہم اچھی بنائیں۔ اللہ صحبت کی بنیاد پر بھی فیصلے کر دیتا ہے۔ انسان تو دور کی بات، کتوں کے نصیب اللہ جگا دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صحابہ کہف کا کتا، سنا نہیں سنا ہے؟ روح البیان تفسیر کی ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو انسان جنت میں جائیں گے ہی، انسان تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک کتا ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اور یہ کتا وہ ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ رہا تھا۔ کہیں کی وجہ سے ایمان والوں کی اور اچھے بندوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے کتے کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، لیکن کتے تجھے مٹی نہیں بنایا جائے گا۔ تجھے انہی ایمان والوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ تو 300 سال تک رہا، تجھے ان کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، ہم اپنے گریبان میں جا کے ایک کتا ہو کر کے جس کے دروازے پر جاتا ہے، 2 لقمے کی روٹی تک کوئی ڈالنے کو تیار نہیں ہے، اپنے گھر میں ٹھکانہ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، وہ کتا ہو کر کے جنت میں جا رہا ہو، ہم اشرف المخلوقات ہو کر کے دوزخ میں جا رہے ہو، نبی کے امتی ہو کر کے دوزخ میں جا رہے ہو، رمضان والے قرآن والے ہو کر کے دوزخ میں جا رہے ہو۔ اس کتے نے اگر ہمیں تانا دے دیا کہ تو نبی کا امتی ہو کر کے دوزخ میں جا رہا ہے، اور دیکھ مجھے دیکھ، میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، اور میں تو انسان بھی نہیں، میں تو اشرف المخلوقات بھی نہیں، حقارت کی نگاہ سے زمانہ مجھے دیکھا کرتا تھا، میں نے اپنی صحبت بدلی ہے اور مجھے اللہ جنت میں داخل کر رہا ہے، اس وقت کہاں ہم منہ چھپانے کے قابل بھی نہ ہو۔ ماں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے سے میرے بچے کی اللہ مغفرت فرما دے۔ وہ خواجہ صاحب نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، غصے میں ہے، اور کہا کہ جائیے آپ، میں آپ کے بچے کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتا۔ ماں کے دل پہ تو آ رہے چل رہے۔ ماں آئی اور آ کر کے جو انتظامیہ تھے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ مشورہ کر لیں اور مشورے کے بعد میں مجھے بتا دیں، آپ لوگوں میں سے جو چاہیں طے کر لیں کون جنازے کی نماز پڑھائے گا، مجھے بتا دینا، میں اجازت دے دوں گی جنازے کی نماز پڑھا لینا۔ جب جنازے کی نماز تیار تھی، ایک دم خواجہ صاحب آدھم کے
दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला तो माँ क्या देखती है कि सामने तो ख्वाजा साहब खड़े हैं, ख्वाजा हसन बशीर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। माँ ने कहा आने का सबब क्या है, क्यों किस वजह से हजरत आपने तकलीफ उठाई है? ख्वाजा साहब कहने लगे कि ए माँ की ममता, तू मुझसे गुजारिश करके आई, मैंने तेरी अर्जी को ठुकरा दिया, तेरी गुजारिश को कबूल नहीं किया। मैं जरा सारा लेटा, हल्की सी आंख लगी और मुझे मेरे रब ने मुझे ख्वाब में डांट लगा दी और डपट लगा दी, हसन तुम अपनी इबादत में नाज करते हो, उधर वो बंदा तौबा करके मेरा सच्चा पक्का आशिक और बंदा बन चुका है। अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि जाओ मेरे उस वली की जनाजे की नमाज जाकर के पढ़ाओ। मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है तेरे गुनाहगार बेटे की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। तो भाइयों, अल्लाह कितनी गमख्वारी कर रहा है ऐसे ऐसे गुनाहगारों के साथ। तो ये रमज़ान का तकादा है। रमज़ान की एक सिफत ये भी है कि गमख्वारी का महीना, गमगुसारी का महीना है। अपनों के साथ, परायों के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जहाँ रहा करते थे, एक बराबर में शराबी भी रहता था, पड़ोस में शराबी। और शराबियों का वही जो ड्रामा होता है ना आजकल, जैसा आप देखते रहते होंगे कि शराब पीने के बाद गाली दे रहे हैं, बीवी को उल्टा सीधा अलग सुना रहे हैं, बच्चों को, तो वो शराब पी के आता था रात को और ड्रामा शुरू कर देता था। और ये हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह छत पर अल्लाह की इबादत करते थे, अपने 2 मंजिला मकान में नमाज़ें पढ़ते थे, मसाइल वगैरह निकालना, हदीस के बारे में सोच विचार, ये सारा काम ऊपर होता था। और वो उधर शराब पी कर, शराब के नशे में मस्त होकर के ये हरकतें करता था। पूरा दिन मोची था वो, पूरा दिन चप्पलों की, जूतों की मरम्मत किया करता था। शाम को जो कुछ पैसा वैसा मिला, शराब डकारी और शाम को घर आ जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, रात को उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, रात को उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हज़रत इमाम साहब जो है ना, सुबह को घर पहुंचे, कभी वो तुम्हारा आदमी कहाँ चला गया, आज शोर शराबे की आवाज़ नहीं आई। तो कहा हजरत अब आएगी भी नहीं, आवाज़ अब आएगी भी नहीं। बोले क्या मतलब? कि वो रोज़ाना की उसकी हरकतों से हम परेशान हो गए, हमने पुलिस को खबर कर दी कि इसको गिरफ्तार कर लें, ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है। तो पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई और जेल में डाल दिया उसे। बोले अच्छा। तो इमाम साहब सीधा उस घर से निकल कर अपने घर नहीं गए, वक्त का जो हाकिम था उसके पास गए। और इमाम साहब का वो मकाम और मर्तबा था कि जो खलीफा, जो बादशाह होता था, तो वो बगैर बुलाए उसके यहाँ भी नहीं जाते थे इमाम साहब। तो वो मकाम मर्तबे वाले, इनका तो अपने ही अलग स्टेटस था। 70% से ज्यादा दुनिया में उनके फॉलोवर आज भी मौजूद हैं। तो क्या हालत होगी उनकी कि जो एक एक रकत में पूरा कुरान पढ़ देते हो। क्या उनका तस्वुर करें जरा आप। 40 साल से लेकर के 40, इनका रिकॉर्ड है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा होगा, इनसे अंदाजा लगाइए। गए हाकिम के बाद, हाकिम ने देखा, देखते के साथ ही खड़ा हो गया, अरे इमाम साहब कैसे आ गए आज? तो कहा कि हजरत कैसा ना हुआ, बैठिए। आयो भगत शुरू हो गई वही जो हाई फाई लोगों की होती है। तो कहा कि मैं बैठना भी नहीं है और मेरे लिए कुछ इंतज़ाम भी नहीं करना, मैं इस वक्त जो आया हूँ अपने एक ख़ास मामले को लेकर आया हूँ। बोले क्या? बोले गुज़िश्ता रात एक बंदा गिरफ्तार होकर के आया है, वो मेरा अपना आदमी है और आपसे गुजारिश करता हूँ, अर्जी लगाता हूँ कि आप उसे रिहा कर दें। तो हाकिम कहने लगा कि हजरत वो तो शराबी कबाबी आदमी है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बोले ठीक है जो भी कुछ है, लेकिन मैं उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, आप उसे रिहा कर दें। तो हजरत ने कहा कि, हाकिम ने कहा जी आपकी एक बात मेरे लिए एक हुक्म का दर्जा रखती है। तो हाकिम ने लिख दिया कि भाई रिहा करो। अब ये दोनों चले वहाँ से, पीछे पीछे शराबी है, आगे आगे हजरत इमाम साहब हैं। तो ये शराबी सोच रहा कि इमाम साहब डांटेंगे मुझे, रास्ते में लानत मलामत करेंगे, उल्लू के पट्टे शराब पीता तो अब मैं तेरी सिफारिश कर रहा हूँ, अब नहीं करना है ऐसा। तो रास्ते से गए, पूरा रास्ता गुजार दिया और उससे कहा जा अपने घर, और खुद अपने घर चले गए। अब तो शोर शराबे की आवाज आनी थी ना अब, और तो इमाम साहब जब रात में फिर गए तो अब फिर शोर शराबे की आवाज नहीं आती। तो इमाम साहब से रहा नहीं गया, रात में ही उसके घर पहुंच गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है घर वालों ने फिर गिरफ्तार करवा दिया हो। जब पहुंचे अब की बार तो देखते क्या है, पूरा घराना सो रहा है।
گہری نیند میں ایک دم بالکل مست ہے، اور دیکھا ایک کونے میں کوئی سا مصلی بچھا کر کے کھڑے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اور سجدے میں جا کے رو رہا، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام صاحب بڑے حیران، معاملہ کیا، وہ بندہ کہاں چلا گیا؟ ایک دن میں تو کسی کی ایسے زندگی نہیں پلٹتی کہ زمانہ سو رہا رو رہا ہو۔ امام صاحب تھوڑی دیر کھڑے رہے تو دیکھتے کیا ہے، جب سلام پھیرا نا اور امام صاحب کی طرح چہرہ کیا تو دیکھتے کیا ہے، امام صاحب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی شرابی ہے جس کی میں نے رہائی کروائی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ ایک دن میں زندگی کیسے پلٹ گئی؟ تو رونے لگا اور کہنے لگا کہ اب تک میں جوتے چپل سی کر یہ سوچتا تھا، اور جوتے چپلوں کا کام سوچ کر میں یہ سوچتا تھا کہ میری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، لیکن آپ جیسی ہستی جب میری رہائی کے لیے پہنچے ہیں تو مجھے بڑی شرم اور بڑی غیرت آئی، اور ایک جملہ تک آپ نے مجھ سے نہیں کہا کہ چھوڑ دے یا نہ چھوڑ دے، ایک کوئی ملامت والی بات آپ نے مجھ سے نہ کہی، لیکن ایک چیز میں بار بار نوٹ کر رہا تھا، آپ کی جو نگاہ میرے اوپر پڑ رہی تھی وہ نگاہ تو آج تک پیار محبت والی میرے بچوں نے میرے اوپر نہ ڈالی، میری بیوی نے آج تک میرے اوپر نہ ڈالی، آپ کی ایک نگاہ نے میری زندگی کو پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ میں آپ آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کے ذریعے سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ اب تک میری جو زندگی ہے تو اسے معاف فرما دے۔ اور امام صاحب اسے لپٹ کر روئے بہت زیادہ، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہی بندہ اللہ کا ولی بن کے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو بھائیو، اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی، اللہ کے ولی بھی گناہ گاروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے غمخواری غمگساری کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنوں کے ساتھ غمخواری غمگساری کا معاملہ کریں، برداشت کا معاملہ کریں، صبر کا معاملہ کریں، پھر اللہ ہمیں بھی کہیں پہنچائے گا اور انہیں بھی کہیں پہنچائے گا۔